Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Amin. درس قرآن کے سلسلے میں مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں ہم آج سورہ بقرہ کا اگلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم یہ جو سورہ بقرہ کا بلحاظ مضمون چوتھا حصہ تھا، جس میں کہ ہم نے پچھلی نشست میں آیت نمبر 177 تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 177 جو ہے اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اب ہم اس سے آگے سے انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سلائیڈ پہ جو آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم آیت نمبر 178 سے لے کر 214 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کا اچھا، اوور آل اگر دیکھیں تو سورہ بقرہ کا جو چوتھا حصہ ہے وہ بلحاظ مضمون 153 آیت سے 283، یہاں پہ لکھا ہے، اصل میں 284 ہے، 284 آیت تک ہے۔ اس میں عمومی طور پر اسلام کی عبادات، معاشی اور معاشرتی زندگی کے احکام ہیں، قتال کے بارے میں ہے، سود کے بارے میں آیات ہیں، اس کے علاوہ عائلی زندگی کے بارے میں آیات ہیں۔ تو یہ جو اب ہم دیکھتے ہیں آیت ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 178 سے لے کے 189 میں قصاص اور دیت کے متعلق احکام آئے ہیں، وصیت کے بارے میں تاکید آئی ہے، پھر 183 اسی رینج میں، یہ آیت کی جو رینج سامنے آپ کے ہے، اسی رینج میں 183 آیت سے 187 میں رمضان کے روزوں کی فرضیت اور روزوں کے فدیے کے احکام ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے بارے میں بنیادی شرائط کے کب سے کب تک رکھنا ہے، روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے بھی بارے میں احکامات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسلامی کیلنڈر، یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد جو ہے وہ چاند کے لحاظ سے ہے، کہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے متعلق تو ان کو بتا دیں کہ یہ عبادت کے لیے چاند کے حوالے سے اسلامی کیلنڈر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیات 190 سے لے کر 203 تک اور 215 سے لے کر 218 میں جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، انفاق اور حج کے بارے میں احکامات آئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 204 سے لے کر 214 میں آیت نمبر 204 سے 214 میں منافقوں کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت مدینے میں پائے جاتے تھے، اور ان کی نشاندہی کے طور پر مسلمانوں کو حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ منافقوں اس وقت اس معاشرے میں، یا کہ منافقوں کا کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ اسی ضمن میں، یہاں پہ جو آیات آئی ہیں اسی ضمن میں آئی ہے آیات کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ آیات کا جو پس منظر ہے، یہاں پہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے،
وہ یاد رہے کہ یہ جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی شرط اور ہدایات جو ہیں وہ جہاد اور قتال کی آیات کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ پہلے جہاد اور قتال کی آیات آئی ہیں اور اس کے بعد یہ آیات آئی ہیں کہ وہاں پہ کچھ منافق تھے جو ظاہری طور پر اپنا ایمان جتا رہے تھے، لیکن آ، وہ اصل میں ایمان والے نہیں تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو آیت آئی ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی جو آیت آئی ہے، اس میں شرط ہے اور ہدایت ہے، یہ جہاد اور قتال کی آیت کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہے۔ یعنی منافقین پر عبادت کا اختیار کرنا اور عقائد کا ظاہری طور پر اظہار کرنا تو بہت آسان تھا، لیکن جیسے ہی کوئی غزوے کی صورت سامنے آتی اور جہاد اور قتال کا حکم ہوتا تو منافقین اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ سورہ احد میں دیکھ لیں کہ وہ 300 جنگجوؤں کو لے کے عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسلام میں داخل ہو تو پورے پورے داخل ہو، صرف عبادات اور اخلاقیات کو اختیار کر لینے سے تم مکمل مسلمان نہیں بن جاؤ گے۔ یہاں تک کہ آیت نمبر 214 میں فرمایا، یہ سورہ بقرہ اسی سورہ میں یہیں پہ اسی مقام پر آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تو تم کو پہلے لوگوں جیسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ہیں۔ ان کو حد درجے سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے رسول اور وہ مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی۔ تب ان سے کہا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے۔ تو یہ جو اکثر جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس میں اسلام کے 5 ارکان تو ہیں، شہادت سے لے کے نماز، روزہ، قرآن، حج تو ہیں، لیکن یہ جو آیت آئی ہے وہ اس کا پس منظر جو ہے وہ جہاد اور قتال کی آیات کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے پھر 214 میں تو یہ ہے، 213 میں بھی اس لحاظ سے اہم ہے، اس میں ایک اور الگ موضوع ہے۔ آیت نمبر 213 اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ابتدا میں لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان معاملات میں فیصلہ کر دے۔ البتہ پھر اس میں بھی اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے محض آپس کی ضد و عناد کی وجہ سے کیا۔ یہ بغیم بینہم کا جو لفظ ہے نا، وہ آپس کی ضد اور عناد کی وجہ سے کیا۔ تو جس امر میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھلا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ میں آیت نمبر 213 کا ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ تو یہ ہے 214 کا ترجمہ میں پہلے پڑھ چکی ہوں، اب ہم آگے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 215 سے لے کر 218 میں پھر انفاق کے بارے میں آیات ہیں، اور پھر قتال اور جہاد کے بارے میں مزید تاکید ہے، کیونکہ الحاد، اور اس میں کہا گیا ہے کیونکہ فتنہ اشد من القتل، کیونکہ الحاد اور مذہبی ایذا رسانی
جو الحاد ہے اور مذہبی ایذا رسانی مذہب کی بنیاد پر جو تکلیف دی جاتی ہے اور قتل عام کیا جاتا ہے، تو مذہبی ایذا رسانی قتل سے زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہے۔ یعنی کہ جو ریلیجس پرسیکیوشن ہے وہ زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہے، قتال سے زیادہ۔ پھر آیت اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں یہ کہ ریلیجس پرسیکیوشن جو ہے دیٹ از ورس دین کلنگ۔ اچھا اس کے بعد آیت نمبر 219 میں 219 سے لے کر 242 تک آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو 219 میں معاشرتی زندگی کے بارے میں، شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں ابتدائی آیات آئی ہیں۔ پھر آگے چل کے یتیموں کی دیکھ بھال، نکاح، حیض اور عائلی زندگی، طلاق کے بارے میں احکامات، ایلا کے بارے میں آیت آئی ہے۔ پھر رضاعت یعنی دودھ پلانے کے بارے میں، بیوکی کی عدت۔ پھر جو آیت نمبر 239 ہے اس میں نماز کی خاص حفاظت کرنے کا حکم ہے اور خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 243 سے 245 میں پھر دوبارہ جہاد اور قتال کی تاکید آئی ہے، جو کہ یعنی کہ تیسری چوتھی مرتبہ جہاد اور قتال کی تاکید آئی۔ پھر آیت نمبر 46 سے لے کر 252، آیت نمبر 246 سے لے کر 252 میں جو ہے وہ طالوت اور جالوت کا قصہ ہے۔ ہاں یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آیت نمبر 246 سے لے کر 252 میں طالوت اور جالوت کا قصہ ہے، اور پھر اس واقعے کے تناظر میں ظاہر ہے جنگ اور معرکہ آرا ہونے کی صورت میں صبر کرنا اور ثابت قدم رہنے کی اہمیت ہے، کہ کتنی اہمیت ہے صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ جنگ کی صورت میں، جنگ کے میدان میں جنگ کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا جو ہے نا وہ دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو یہ اسی حضرت طالوت کے بارے میں جو آیات آئی ہیں۔ پھر اسی واقعے میں یہ ہے کہ حاکم کی کون سی خصوصیت کی بنا پر اسے حاکم مقرر کیا جائے۔ پھر آیت نمبر 255 تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اچھا اور اس کے بعد ہاں اس کے بعد آیت نمبر 258 سے لے کر 260 میں حضرت ابراہیم کا اس وقت کے حاکم نمرود کے ساتھ مذاکرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مذاکرہ ہوا تھا کہ میرا پروردگار تو ایسا ہے، تو وہ ہے آیت نمبر 258 سے 260 میں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ بھی انہی آیات میں ہے۔ اچھا اور پھر ہم آتے ہیں اگلے اس پہ، اچھا نہیں یہیں پہ ہے، پھر دیکھیے آیت نمبر 260 تک تو حضرت 258 سے 260 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، پھر آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے یعنی انفاق کی تاکید آئی ہے، مفصل احکام آئے ہیں، حد یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے حد درجہ ترغیب ہے، اور پھر یہ کہ کن مصارف میں خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے، اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، یہ سارے احکام آئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 275 سے لے کر 281 یہ سود کی حرمت کے بارے میں احکام ہے، اور یہ مدنی زندگی میں آخر میں یہ آیات آئی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی جو یہ آیات آئی ہیں وہ مدنی زندگی کے شروع میں نہیں بلکہ آخر کی طرف آئی تھیں۔ پھر آیت نمبر 282 282 جو ہے وہ اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ قرض کے معاملات لکھتے ہوئے کن باتوں کا اہتمام ضروری ہے، یہ اس آیت میں مینشن ہے۔ جب قرض کا معاہدہ لکھا جا رہا ہو اور گواہ بنانے کے لیے لوگ منتخب کیے جائیں تو کس طریقے سے لکھا جائے، کاتب کون ہو، پھر اس کے گواہ کیسے لیے جائیں۔ اس وقت کیونکہ گواہ منتخب کیے جا رہے ہیں تو یا تو 2 مرد لیے جائیں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں۔ تو جب گواہ کو منتخب کیا جائے تو 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں۔ اور اچھا، یہ آیت جو ہے، آیت دین جو ہے، 282 آیت، یہ قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے، اور اس سے آگے جو 283 اور 284 آیت ہے وہ بھی اسی ضمن میں ہے، یہ مالی معاملات کے ضمن میں ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، یہ جو 2 آیات ہیں بالکل آخر کی، جو ہمیں تاکید ہے کہ ہم سونے سے پہلے پڑھیں، اور یہ الگ سے ہیں، ان کے معنی اور موضوع کے لحاظ سے یہ بالکل الگ ہیں، بالکل آخر میں آئی ہیں سورہ کے، اور ان کا جو شان نزول بھی جو زمانۂ نزول بھی مختلف ہے۔ یہ 2 آیتیں جو ہیں وہ سفر معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں تو عقائد کا اجمالی بیان ہے، اور دوسری آیت میں آیا ہے یعنی کہ دعا سکھائی گئی ہے اس طریقے سے، خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ نیک کام کرنے کا اجر پائے گا اور برے کاموں کے کمائے جانے کا نقصان بھی اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیں اگر ہم کبھی کچھ بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جس کے سہارنے کی ہمیں سکت نہ ہو، اور ہمیں بخش دیں اور معاف فرما دیں اور ہم پر رحم فرمائیں۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ آخری آیت ہے اس سورہ کی، اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ البتہ یہ جو ہے یہ ایک سمجھ لیں، اس کا ہم دوبارہ سے اعادہ کر لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کے سلسلے میں۔ یہ جو یہاں پہ آپ حصے دیکھ رہے ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2، یہ اصل میں بلحاظ موضوع ہیں، موضوع جیسے جیسے بدل رہا ہے اس طریقے سے یہ حصے الگ ہیں۔ تو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ بالکل شروع میں جو ہے وہ کتاب کا تعارف، اور پھر تین جو ہمیں گروہ ملتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیسے لیتے ہیں، پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ
ایک رب کی عبادت اختیار کرو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ پہلے حصے میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے حصے میں جو ہے آ بنی اسرائیل کے خطاب ہے۔ اور یہ جو دوسرے ہی حصے میں یہاں پہ جب 141 آیت کے بعد ہی یہ تحویل قبلہ کی آیت آتی ہے۔ تو جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ جو الہامی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اب پچھلی قوموں سے لے کر نئی قوم کو دی جا رہی ہے، جو کہ نئے مسلمان ہوں گے اور جس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ تو یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اچھا یہ جو بنی اسرائیل سے متعلق یہ پارٹ ہے، اس میں اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی جو بطور قوم جو ان کی بدعمالیاں تھیں، نافرمانیاں تھیں، تو اور انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کیونکہ نہیں کی، تو اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کو دی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ تیسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ احکام ہیں معاشرتی زندگی کے متعلق، مالی معاملات اور آئلی زندگی کے متعلق یہ سارے ہیں، عبادات کے متعلق ہیں، سارے احکام شریعہ کے متعلق ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری حصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اصل کامیابی جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جس حد تک جتنی سخت ہے، جتنی ہمت ہے، جس حد تک ہم ان احکامات پر جتنا ہم عمل کر سکیں، اور پھر دعا بھی سکھائی اللہ تعالیٰ نے آخر میں۔ تو یہاں پہ یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں نشست کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔